اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں حکیم اظہر آفتاب حسین صبح نو ہیلتھ کیئر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے طب نبوی کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان پھلوں کا، ان غذاؤں کا ذکر بھی کرتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر یا احادیث مبارکہ میں پایا جاتا ہے۔ آج ہمارا زیر بحث جو پھل ہے وہ ہے اورنج یا سنگترا۔ احادیث میں اس کا ذکر اطرج کے نام سے ملتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اطرج سے مراد لیمو ہے، جبکہ احادیث میں اس کا ذائقہ عمدہ اور فرحت بخش بتایا گیا ہے، اسی لیے یہ لیمو تو نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کو اطرج کی قاشیں چھیل کر کھلا رہی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اطرج سنگترا یا کنو وغیرہ کی قسم کا کوئی پھل ہو سکتا ہے۔ سامعین، جو ابھی ہم نے ایک حضرت عائشہ سے منسوب ایک روایت کی ہے، وہ روایت کے اندر اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ جن نابینا صحابی کو وہ قاشیں چھیل کر کھلا رہی تھیں، ان قاشوں کو وہ شہد میں ڈبو کر کھلا رہی تھیں۔ تو اگر کسی کو اس کی کھٹاس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو شہد میں شہد لگانے سے اس کا وہ مضر اثر زائل ہو جاتا ہے، اور زائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس پھل کا یعنی سنگترے کا فائدہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سامعین، سنگترے کے خاندان کے جتنے بھی پھل ہیں ان میں وٹامن سی کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشبو کے لحاظ سے عمدہ پھل قرار دیا ہے، اسی لیے لوگ اسے عطریات میں بھی شامل کرتے ہیں۔ سنگترے کے فوائد تو بے بہا ہیں اور کافی اس کے فائدے احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ اس کا ذکر کریں گے تو گفتگو کافی طویل ہو جائے گی، لیکن ہم مختصر اور چند آزمودہ اس کے آپ کو ہم استعمال بتا رہے ہیں جن سے آپ گھر میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سنگترے کا چھلکا جو ہے، اگر اس کا تیل کسی کمرے میں چھڑکا جائے تو مکھی اور مچھر بھگانے میں یہ اپنا جواب نہیں رکھتا۔ دل اور معدے کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اس کے چھلکوں کو پیس کر اس میں اتنا شہد ملائیں کہ یہ معجون کی شکل اختیار کر لے۔ یہ معجون جو ہے وہ قولنج کے درد میں مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو سردی کی وجہ سے بخار یا کھانسی ہو اور وہ اس کا علاج کرا رہا ہو تو دوران علاج وہ نارنگی کو گرم کر کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کرے تو سردی کی وجہ سے ہونے والا بخار اور کھانسی میں یہ بے انتہا فائدہ دے گا۔ اور ایسے مریض جن کو داد اور چنبل جس میں چھلکے بار بار آتے ہیں لیکن ان چھلکوں کے نیچے زخم ہرا رہتا ہے، تو نارنگی کے چھلکوں کو کوٹ کر اس کو جس طرح ہم پلٹس باندھ لیتے ہیں اس طرح ان چھلکوں کو کوٹ کر اور ہلکا سا گرم کر کے اس کو ہم اگر اس جگہ پر باندھیں تو چنبل اور داد کے مریضوں کو اس سے آرام آتا ہے۔ اچھا جناب، سنگترے کے چھلکے کا جو تیل ہوتا ہے اسے سائٹرونیلا آئل کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ بدن پہ لگا لیں تو مچھر آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔